بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کا علم اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشادات فرمائے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ آپ سے پوچھا گیا قیامت کب ہوگی تو آپ نے فرمایا اس کا علم مجھے نہیں، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے، اور میں ان کا آپ کے سامنے تذکرہ بھی کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں تو آج کا انسان بھی جانتا ہے، لیکن اس کی جب وضاحت اور تشریح میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بلا شبہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم۔ وینزل الغیث، اور وہی نازل کرتا ہے بارش۔ ویعلم ما فی الارحام، اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی انسان اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان اور متنفس نہیں جانتا کہ زمین کے کس چپے پر اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ سارا علم رکھنے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب اس میں 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں پہلی چیز تو قیامت کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بعد میں ہم تذکرہ کریں گے، باقی چیزوں کے بارے میں ذرا سا ذکر ہو جائے تفہیم کے لیے اور تذکیر کے لیے۔ فرمایا کہ بارش وہی نازل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ اب تو ایسے طریقے معلوم ہو گئے ہیں کہ مصنوعی بارش بھی برسائی جا سکتی ہے، اور بارش کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو مصنوعی بارش جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ مصنوعی چیزیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسان کو وسائل دیے گئے ہیں ان کو استعمال کر کے وہ کرتا ہے، لیکن وہ بارش کا نظام جو پورے عالم کو کور کرتا ہے اس پر کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہے، اور یہ کسی کا بس نہیں چلتا کہ بادلوں کو حکم دے کہ اس میں سے کتنی بارش برسے اور کتنی جو ہے وہ روک لے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اپنے علم میں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بارش کے اندر کیا چیز آئے گی، کہ عذاب اس کے اندر آ جائے گا یا وہ بران رحمت ہوگی، وہ زحمت بن جائے گی اور سیلاب کی صورت اختیار کر لے گی، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوگا، کسی کو کیا نفع ہوگا، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ رحم مادر کے اندر کہتے ہیں یہ اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں کہی، محض اتنی بات نہیں کہی کہ اس کی جنس معلوم کرنا اللہ کے علم میں ہے، بلکہ جو کچھ بھی وہ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اسلام پر چلنے والا ہوگا یا اللہ کی بغاوت کے راستے پر چلے گا، دوزخی ہوگا یا جنتی ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ کتنی عمر پائے گا، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اس کا مقدر اور مقسوم کیا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے، اب اللہ رب العالمین نے اس کا سارا حساب کتاب جو ہے وہ اپنی کتاب مبین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، اس انجام سے دوچار ہوگا۔ اور اسی طرح سے کل کسی انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کیا کمانے والا ہے، یہ کوئی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اگلے لمحے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو جانے والا ہے۔ یہ بالکل انسان بے بس ہے اس معاملے میں، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اگلے لمحے کسی کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ موت کا معاملہ، ایک انسان ساری زندگی ایک مقام کے اوپر رہتا ہے، لیکن کچھ معلوم نہیں کہ موت کے وقت میں وہ اپنے اس مقام سے کہاں چلا جائے۔
اور کس چپے کے اوپر اس کی موت لکھی ہوئی ہو۔ ایک آدمی دنیا بھر کی سیر کرتا ہے، قدم قدم پہ خطرات ہوتے ہیں، لیکن اس کی موت وہاں نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب قیامت کے حوالے سے ہم بات ذرا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کئی مرتبہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص حضور کی مجلس میں داخل ہوا، اس کے بال صاف ستھرے اور سیاہ تھے، اس کے کپڑے صاف ستھرے اور سفید تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور تعجب کی بات یہ کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں دور سے آیا ہے، قریب کا آدمی نہیں ہے، دور سے آنے والا سفر کر کے آیا ہے، پھر بھی صاف ستھری حالت میں ہے۔ وہ حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کئی سوال پوچھے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے ہر ایک سوال کا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کا علم نہیں رکھتا، یعنی اس کی ایگزیکٹ تاریخ، اس کا تعین یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے سوال کیا وما اماراتھا، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں ضرور بتائیں۔ اس کی علامتیں کیا ہیں یہ آپ نے بتائیں، اور ان علامتوں میں آپ نے دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ ایک فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لونڈیا اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک استعارہ ہے کہ والدین اولاد کے لیے غلاموں کی مانند سمجھے جائیں گے۔ اولاد اپنے والدین کو وہ مقام نہیں دے گی جو ان کا مقام ہے، بلکہ ان کو اپنے غلام سمجھیں گے۔ اور مغربی دنیا کے اندر تو مکمل طور پر یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ والدین جو ہیں، جب اولاد جوان ہو گئی، والدین بوڑھے ہو گئے، تو والدین کا کوئی پرسان حال نہیں، زیادہ سے زیادہ احسان کریں تو یہ ہے کہ کرسمس کے موقع پر کارڈ بھیج دیتے ہیں ان کو، وہ ترستے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کبھی یورپ کے ملکوں میں جائیں، مغربی دنیا میں جانے کا اتفاق ہو جو مجھے ہوتا رہتا ہے، کسی بوڑھے شخص سے، کسی مرد سے یا کسی عورت سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ اس سے بات کریں، اس سے پوچھیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اپنی اولاد کا ذکر سننے کے بعد، کہ میری اولاد ہے، میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ مجھے کرسمس پر اس کا کارڈ ملتا ہے، لیکن کبھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا کہ اولاد اپنے والدین کو اپنا غلام سمجھے گی، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری اب کسی نہ کسی حد تک سرایت کر رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ اس سے محفوظ ہے۔ والدین کی عزت اور احترام اور ان کی خدمت ہمارے معاشرے، ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کے اندر پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن بہرحال اس کی طرف انسانیت بڑھ رہی ہے۔ یہ علامت جو ہے سامنے آ گئی۔ دوسری علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ ننگے پاؤں پھرنے والے اور ننگے جسم پھرنے والے، آدھا لباس پہننے والے، حفاتن عوراتن، یعنی پاؤں میں جوتے نہیں، جسم پہ لباس نہیں، اور وہ بکریاں اور بھیڑیں چرانے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں اور پلازے تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے پر فخر جتائیں گے۔ آج بالکل یہ کیفیت دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر کے اندر وہ لوگ کہ جو کچھ عرصہ قبل مفلوق الحال تھے، آج بڑے بڑے پلازے تعمیر کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مقابلہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے اونچا پلازہ جو ہے وہ فلاں شہر کے اندر یا فلاں ملک کے اندر ہے، اب دوسرا ملک جو ہے وہ اس سے اونچا پلازہ بنا رہا ہے۔ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ دوسرا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل نہیں ہوتے، اور جب تک کہ دجال کا ظہور نہیں ہوتا، اور جب تک کہ یہ جنگ جو فیصلہ کن جنگ ہوگی یہ نہیں ہوتی۔ اس جنگ کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ دجال اور اس کی فوجوں کو شکست ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور ان کے ساتھی کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد 40 سال حضرت عیسیٰ دنیا میں رہیں گے، اور پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام ہوگا، پھر حالات بدلیں گے، اور پوری دنیا میں پھر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اور ظلم و ستم کے اس دورے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ علامتیں ہیں، اس کا تعین نہیں ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات چلی کہ قیامت فلاں تاریخ کو ہوگی،
اور بہت سارے لوگوں نے جن کے عقیدے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جو توہم پرست ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جو کسی الہامی کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، وہ ایسی باتوں کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو ہیں کئی ملکوں کے اندر وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، تو گویا کہ قیامت آئے گی تو کیا پہاڑوں سے محفوظ رہ جائیں گے؟ قیامت جب آئے گی تو وہ تو ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یوم یکون الجبال کالعہن المنفوش، تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے لوگ اور کہا کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ دنیا کو ختم ہونا ہے، یقیناً ختم ہونا ہے۔ ایک طبقہ اور بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا جو ہے اسی طرح سے رہے گی۔ یہ دنیا اس طرح سے نہیں رہے گی، لیکن کب یہ ختم ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سوال کا ایک بہت اہم جواب دیا ہے، جس کے اوپر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بڑی تذکیر ہے اس کے اندر۔ ایک شخص نے صحابہ کرام میں سے حضور سے پوچھا، یہ بدو صحابی تھے، تو انہوں نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کافر بھی آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے، جو مخالفین تھے وہ اعتراض کے طور پر سوال پوچھتے تھے یہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو لے آؤ اس قیامت کو، کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی؟ ان کا تو یہ اعتراض ہوتا تھا، لیکن اس صحابی کا یہ جو تھا یہ اپنے علم اور اپنی تشفی کے لیے تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب میں فرمایا وما اعددت لہا، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، بنیادی سوال ہے کہ قیامت تو جب بھی آئے گی وہ آئے گی، لیکن تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس قیامت کے دن کیا اپنے پاس تیرے ہوگا کہ جس سے تو فائدہ اٹھائے گا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بہت بڑے اعمال تو نہیں ہے، بس بنیادی فرائض ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ تو حضور خوش ہوئے صحابی کا یہ جواب سن کر، اور آپ نے فرمایا کہ پھر تو مطمئن رہ، قیامت جب آئے گی سو آئے گی، تو مطمئن رہ کہ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، اس کی جماعت میں ہوگا، اس کے قریب ہوگا، اس کی معیت اور رفاقت میں ہوگا۔ جسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سائے میں ہوگا، جسے شیطان کے ساتھ محبت ہے تو وہ شیطان کی رفاقت میں ہوگا، جسے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور باغیوں کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کو انہی کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے اس کے اندر بڑا درس ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی موت آ گئی تو اب اس کے لیے تو قیامت ہی ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اسے عمل کرنے کی مہلت ختم ہوگی اس کی۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ میری موت کے ساتھ میرے لیے تو گویا قیامت جو ہے آ جائے گی، اگرچہ اس کا برپا ہونا وہ بعد کی بات ہے، لیکن دنیا سے گزر جانے والے کے لیے مہلت عمل ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ لمحہ قیامت ہی کا لمحہ ہوتا ہے، اور اس لیے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کا ذکر سن کر آدمی آنکھیں بند کر لے اور کان جو ہیں ان کے اندر انگلیاں ٹھونس لے تو موت تو نہیں ٹلے گی۔ موت کا استقبال کرنے کے لیے اہل ایمان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں کہ موت کے وقت میں فرشتے آئیں اور ان کو سلامتی کا پیغام پہنچائیں۔ تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اہل ایمان اور نیک اور صالح عمل کرنے والے اللہ کے بندے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں کہ آ جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے اعمال کے بدلے میں بہت اچھا اجر تیار کیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، اور آؤ ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے حضور کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جو لوگ دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی دولت جن کے پاس ہوتی ہے، اللہ کی توفیق جن کے شامل حال ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اس زمرے میں آئیں گے جن کو سلامتی کا پیغام ہوگا اور جن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی۔ اور بدقسمتی سے وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اس مہلت عمل کو ضائع کیا، شیطان کے اور نفس امارہ کے حکموں پر چلے، تو قیامت سے پہلے ہی موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو ان کے پاس جب آتا ہے تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جو موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور وہ جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا تھا وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ کرتے رہے ہو، تو وہ عذر کرنا شروع کرتے ہیں لیکن عذر قبول نہیں کیا جاتا، اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ ادخلوا نار ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین،
متکبرین جو ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور یہ جہنم کے دروازے تمہارے سامنے ہیں، اس میں سے داخل ہو جاؤ۔ دونوں انجام جو ہیں ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہیں، اور دونوں زندگیاں بھی ایک دوسرے کے مختلف ہوتی ہیں۔ ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے جو زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزرنے والی ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کے عقائد کے اندر کوئی مضبوطی اور کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا احساس اور تصور اور شعور نہیں ہے، قیامت کے دن کا کوئی صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہے، وہ ہر افواہ کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اوہو بس اب تباہی آ گئی۔ تباہی جو ہے یہ اللہ رب العالمین قیامت کی تباہی کے بارے میں بالخصوص اللہ رب العالمین کے اپنے علم میں ہے کہ وہ کس وقت آئے گی، کب آئے گی۔ علامتیں اس کی جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن ابھی نہیں معلوم کہ کتنی صدیاں لگیں گی، اس لیے کہ مزید اللہ رب العالمین ہی کے علم میں ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کس طرح سے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگی اور اس مقام پر پہنچے گی جس مقام پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، دجال کی فوجیں بھی ایک جانب ہوں گی اور وہ بڑی قوت کے ساتھ میدان میں نکلا ہوا ہوگا، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو مسلمان بھی اپنی فوج تیار کیے ہوئے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے، اور ان کے آنے کے بعد پھر ہر پتھر اور ہر پہاڑ اور ہر درخت پکار اٹھے گا کہ یا مسلم الیہودی من ورائی، کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور ہر یہودی جو ہے جو دجال کی فوج کے اندر ہوگا اور دجال کا ساتھی ہوگا اس کے بارے میں پتھر بھی خبر دیں گے، درخت بھی خبر دیں گے، اور اس طرح وہ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سب لوگ جو ہیں مارے جائیں گے، اور خود دجال جو ہے وہ بھاگے گا، اور حدیث میں فرمایا کہ لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچیں گے اور اسے وہاں پر قتل کریں گے۔ پیچھا ظاہر ہے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر تو نہیں کریں گے، نہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے کریں گے، اس دور کے جو بھی مختلف قسم کے آرمامنٹس ہیں، جو مختلف قسم کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کریں گے، جو پلینز ہو سکتے ہیں جو آج کے پلینز کے مقابلے میں بھی پتہ نہیں کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہوں گے، وہ زیر استعمال ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں تو لد کے مقام کا کوئی مقام تھا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لد کے مقام پر تو اسرائیل کے قیام کے بعد لارڈ اسرائیل کے اندر ایک ان کا بہت بڑا ہوائی اڈہ ہے، بہت بڑی ہوائی بیس ہے، ایئر فورس کی بہت بڑی قوت ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی نے تو آج سے 14 صدیوں سے بھی پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر دجال اور اس کی فوجیں مکمل طور پر مٹ جائیں گی، ملیا میٹ ہو جائیں گی، کفر کا اندھیرا بالکل مکمل طور پر چھٹ جائے گا، اور اسلام کی روشنی 40 سال تک پورے عالم کو منور کرتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا جو بھی دجال اور دھوکے باز ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مقابلے پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں اہل حق کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اہل حق کے ساتھ ہی اٹھائے، اور قیامت کے دن حضور کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔